الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری 36 آیات کا لفظی ترجمہ نحوی ترکیب ہو چکی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے، آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ 4 آیات ہماری رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آج ہمارا یہ صورت مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ جانیں گے، پھر ہم آسان سے مشکل کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں، رب السماوات والارض، رب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا جزاء من ربک عطاء حسابا، ٹھیک ہے۔ جزاء من ربک، یہ جزا ہے آپ کے رب کی طرف سے، جزاء من ربک عطاء حسابا، اور یہ عطا ہے حسابا، پوری پوری۔ یہاں پہ جو حساب کا معنی آئے گا وہ آئے گا پورا پورا، جو آپ نے نیک عمل کیے ہیں، ایک تو اس کا ریٹرن ہم نے آپ کو جزا کے طور پر دیا، اور ایک ہم نے آپ کو اس سے زیادہ دیا۔ اچھا، یہاں پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں جو کہ بلاغت کے حوالے سے ہے۔ ہم نے ان آیات سے پہلے جہنمی کا ذکر پڑھا، ہم نے للطاغین کا ذکر پڑھا، پھر ہم نے جنتی کا ذکر پڑھا، ٹھیک ہے۔ یہ بلاغت کی ٹرمینالوجی ہے، اور وہ طلباء، وہ طالب علم جو قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، اور نہ صرف حفظ کر رہے ہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ حفظ کر رہے ہیں، اور صرف و نحو کے ساتھ حفظ کر رہے ہیں، اور ترکیب بھی ساتھ حفظ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے آسانی کے لیے، اس کو کہتے ہیں تدلی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جہنم کا ذکر ہوا، اور پھر جنت کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر قیامت کا۔ اس کو کہتے ہیں تدلی تدلی ادنا الی الاعلی۔ دیکھیں، سب سے پہلے جہنم کا ذکر ہوا، للطاغین کا ذکر ہوا، پھر جنتیوں کا ذکر ہوا، ان للمتقین مفازا، پھر متقیوں کا ذکر ہوا۔ تو اس کو تدلی ادنا الی الاعلی، اور اس کا ایک اور نام ہے، اس کو کہتے ہیں الالتفات من العام الی الخاص۔ تدلی ادنا الی الاعلی، سب سے پہلے ادنا کا ذکر، جہنم کا ذکر، پھر جنتیوں کا ذکر، تو اس کو تدلی ادنا الی الاعلی۔ پھر الالتفات من العام الی الخاص، ٹھیک ہے، پہلے عام کا ذکر اور پھر خاص کا ذکر۔ تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک آپ کو چیز واضح ہو جائے، بلاغت کی ٹرمینالوجی تھی۔ اب دیکھیں، رب السماوات والارض، یہ آیت ہے، یہ ایک جملہ اس آیت میں بدل ہم پڑھ چکے ہیں، بدل کل، بدل بعض، بدل اجتماع، ٹھیک ہے۔ رب السماوات، آسمانوں کا اور زمین کا رب، وما بینہما، وما اور جو، یہ جو ما ہے یہ ہے جو، ٹھیک ہے۔ بین، بین آپ کو پتا، بینہ کہتے ہیں عام طور پر درمیان میں، بینہ درمیان میں، اور ہما جو ہے یہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 کے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، تو یہ 2 کے لیے، یعنی کہ 2 کے درمیان، آسمانوں، سمائی دنیا اور زمین، ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے اس کا رب رحمان، وہ رحمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، جو نیچے زیر ہے، یہ جو رب کے نیچے زیر ہے، اور جو رحمان کے نیچے زیر ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ بدل ہے، دیکھیں یہ بدل ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ رأیتو اخاک زیدن، میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا، زید کو،
کہنا میں چاہ رہا ہوں میں نے زید کو دیکھا، لیکن رأیت اخاک زیدن، اگر میں اخاک نہ بھی کہتا تو بات ٹھیک ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، رأیت زیدن، لیکن میں نے کیا کہا، رأیت اخاک زیدن. اس وزن پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف ہے، یہ معطوف ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا ساتوں آسمان کا رب، زمین کا رب، آسمان کا رب، زمین کا رب، اور جو ان کے درمیان ہے ان کا رب. اب اس کے بعد بیان کر کے رب کو چینج کر دیا، بدل دیا رحمان سے، وہ رحمان ہے. اب دیکھیے رحمان کیا ہے. رحمان جو ہے وہ، یہ رحمان ٹھیک ہے، یہ فعلان کے وزن پہ ہے. فعلان، دیکھیے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زبر اور الف آ جائے تو اس کو اس طرح کھڑی زبر میں لکھ سکتے ہیں. فعلان کے وزن پہ. یہ ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ وزن ہمیں کیا بتاتا ہے. دیکھیں عربی جو ہے نا، اگر آپ عربی کے وزن، اگر آپ عربی کے اوزان کو سمجھ لیں تو آپ کے لیے 80% عربی کو سمجھنا آسان ہوگا. یہ فعلان کا جو وزن ہے، جو رحمان ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے فوری رحم کرنے والا. دیکھیں آپ نے الرحمن الرحیم آیت پڑھی ہے، الرحمن بھی رحم ہے، اس کا مطلب بھی رحم، اس کا مادہ بھی را ہا میم ہے، اور جو رحیم ہے اس کا مادہ بھی را ہا میم ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرق کیا ہے. دیکھیں فرق یہ ہوتا ہے، رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو فوری رحمت کرنے والا ہوتا ہے، جو فوری رحمت کرنے والا ہوتا ہے. اور رحمان کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی رحمت موسیٰ پہ بھی ہو، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہو، اور فرعون پہ بھی ہو، اچھوں پر بھی ہو، بروں پر بھی ہو. لیکن رحیم یہ ہوتا ہے ذرا ڈیلے ہوتا ہے. وہ جو رحیم ہے نا، وہ خاص مومنوں کے لیے ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور فعیل میں اٹرنٹی کا معنی پایا جاتا ہے. جو فعیل ان کا وزن ہوتا ہے اس میں ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ فوری رحم کرنے والا ہے. بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرو گے تو وہ تم سے فوری رحم کرے گا. اب دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا کہ وہ رحمان ہے آسمان، رب was the one who brings into existence, who brings someone, who brings something, who brings somebody into existence. And Rab is the one who sustains, Rab is the one who takes care of. رب جو ہے وہ پیدائش بھی کرتا ہے، وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، وہ پیدا کر کے ضروریات سے غافل نہیں ہو جاتا، وہ ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے اپنی مخلوق کی. تو اس نسبت سے الرحمان، ساتھ ہی اس کا بدل دے دیا کہ رحمان ہے. اس میں تعلق ہے نا. دیکھیں رحمان وہ فوری رحم کر رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں فوری رحمت کی ضرورت ہوگی، فوری رحمت کی ضرورت ہوگی نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں پہ اس لیے قیامت کے پرسپیکٹو میں رحمان کا جو ورڈ آیا، علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پہ جو رحمان کا اللہ تعالیٰ ورڈ لائے ہیں اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں فوری رحمت کی ضرورت ہوگی. اور دیکھیں رحمان کی بڑی پیاری، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمان کو ایکسپلین کرنے کے لیے پوری صورت اتاری. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور نام بھی لے سکتے تھے اپنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ناموں میں الرحمان کا نام لیا، الرحمان نام سلیکٹ کیا. اور پوری جو صورت ہے، every single verse of سورہ رحمان is the interpretation of the word رحمان. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کہا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. اور یہ جو نام ہے رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ایکویلنٹ آیا ہے. تو اس نام کی اہمیت ہے. یہ جو رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اچھوں پہ بھی ہے اور بروں پہ بھی ہے. لیکن جو رحیم والی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی صرف خاص ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور دیکھیں تیسرا معنی اس کا یاد رکھیے گا کہ یہ جو رحمت ہوتی ہے رحمان والی رحمت، یہ رحمت ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو رحیم والی رحمت ہوتی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو فعلان کے وزن پہ ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھ لیجیے گا. پہلی بات یہ کہ فوری رحمت ہوتی ہے اس وزن پہ. جب رحمان کا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوری رحمت کی ضرورت ہوگی، فوری رحم کرنے والا. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی رحمت ہر ایک کے لیے، لیکن رحیم جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے، اس کے لیے جو ایمان لائے، جو ہمارے صالحات کیا. اور تیسرا معنی، اور یہ نعمت جو ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ ختم بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے رہا ہے
لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور زمینوں اور جو ان کے درمیان ہے اس کا رب رحمان ہے، اس کا رب رحمان ہے، یعنی کہ وہ فوری رحم. دیکھیں یہ کیوں کہا؟ جب وہ بات کر رہے تھے کفار مکہ، وہ جب استہزاء کر رہے تھے، جب وہ قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں فوری نہیں پکڑ رہا تمہیں، میں تمہیں فوری نہیں پکڑتا، یہ میری سنت ہے، میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں. یہ قرآن معجزہ ہے. جو اسلام، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کے بھیجا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مہلت دی جائے گی، مہلت دی جائے گی. جب حصی معجزہ دے دیا جاتا ہے، جب کوئی نشانی دکھا دی جاتی ہے کسی قوم کو، اور اگر قوم تب نہ مانے تو پھر وہ عذاب کی مستحق ہوتی ہے، وہ فوراً عذاب کی مستحق ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور وہ حکمت واضح ہو گئی، اس لیے کہ ہم جیسے لوگوں نے بھی تو ایمان لانا تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہم جیسوں کی قسمت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی لذت رکھی، ایمان کی حلاوت رکھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. دیکھیں جو مومنین ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو اے نبی جو مومن ہے، جہاں تک تعلق ہے مومنین کا، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. تو یہ دیکھیں جو آیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، صرف یہ آیت کا حصہ، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، دیکھو اس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور جو اس کے درمیان پیدا کیا وہ رب ہے. اس نے نہ صرف بنایا بلکہ ان کا خیال بھی رکھا، ان کے رزق کا بھی انتظام کیا، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا، ان کی حاجتوں کا بھی خیال رکھا. وہ رحمان ہے. اس لفظ نے نا کنفیوژن کلیئر کر دی کہ وہ اتنی جلدی نہیں کرے گا تمہیں عذاب دینے میں، وہ رحم کرے گا، وہ تمہیں ڈھیل دے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب وہاں سے کھینچے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سا حرف استقبال ہے مستقبل میں. تو لا یملکون منہ خطابا، اب اس قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. لا یملکون، یہ لا نفی ہے، اس کو کہتے ہیں لا نفی. لا یملکون، ملکہ یملکو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھیں گے، وہ اختیار میں نہیں ہوگا. منہ، اس سے، خطاب بات کرنے کی، وہ بات نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں کر سکے گا. وہ ایسا دن ہوگا. اس کی مزید جو تفصیل ہے وہ سورہ طٰہٰ میں آئی ہے. بات کے لیے نا قرآن پاک میں بڑے ورڈ استعمال ہوئے ہیں، حدیث استعمال ہوا ہے، قول استعمال ہوا ہے، جیسے کہ خطابہ استعمال ہوا ہے. خطاب کہتے ہیں لمبی بات چیت کو کہتے ہیں، خطبے سے نا خطبہ، لمبی چوڑی باتیں نہیں کر سکے گا. خطبہ یوما، دیکھیں یوما، اس دن کو، اس دن کو، ٹھیک ہے نا، یوم القیامہ، اس دن کو. یقوم، قام یقوم، کھڑے ہوں گے. کون کھڑے ہوں گے؟ الروح والملائکۃ. ایک معنی جو کیا گیا، اگر آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، آپ تفسیر مظہری پڑھیں، اور تفہیم القرآن کی تفسیر بھی آپ ضرور پڑھیں، تو اس سے آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا. تو روح سے معنی جو ایک غالب گمان یہ ہے کہ روح جو ہے اس سے مراد ہے روح جو انسانوں کی روح ہے، یعنی تمام روحیں. اور ملائکہ سے مراد ہے فرشتے، ٹھیک ہے. اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہاں پہ روح سے مراد جبریل امی ہے، ٹھیک ہے، اور ملائکہ سے مراد ہے تمام فرشتے ہیں. ان کا یہ حال بیان کیا گیا کہ صفا، کہ وہ کھڑے ہوں گے. صفا مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حال بن کے آیا ہے. صفن یعنی کہ صف کا مطلب ہوتا ہے رینکس میں، ان رینکس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے وہ اپنی پوزیشنز پہ کھڑے ہوں گے، صف بنا کے کھڑے ہوں گے. پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ کھڑے ہوں گے. دیکھیں ان کا یہ عقیدہ تھا، جو قریش مکہ کا تھا نا. یہاں پہ آیت کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ قریش مکہ کا یہ عقیدہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گی، وہ ہمیں بخشوائیں گی. یہ ان کا عقیدہ تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. تو اللہ تعالیٰ اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آگے، صف بہ صف کھڑے ہوں گے. ان کا ایک اپنا مقام ہے. لا یتکلمون، دیکھیں یہ ہے لا یتکلمون، تکلم یتکلم،
یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل میں تکلف پایا جاتا ہے، کسی کام کو پین کے ساتھ کرنا، کسی کام کو سٹرگل کے ساتھ کرنا، کسی کام کو مشقت کے ساتھ کرنا. لا یتکلمون، وہ چاہیں بھی تو بات نہیں کر سکیں گے، وہ بات کر ہی نہیں سکیں گے. یہ جو ہے نا یتکلمون، یہ باب تفاعل سے ہے. تفعل یتفعل، تنزل یتنزل، تفعل یتفعل تفعلا. اس باب پہ اگر کوئی اس وزن پہ، اس باب پہ اگر کوئی فعل آئے تو اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام میں محنت ہوتی ہے، اس کام میں مشقت ہوتی ہے، اس کام میں تکلف پایا جاتا ہے. اب یہاں سے الا من اذن له الرحمن، ہاں مگر جس کو رحمان اجازت دے گا. پھر رحمان کا ورڈ آیا، رحمان جو کہ پوری رحمت کرتے. دیکھیں میں ہمارے ہاں نا ایک ہوتی ہے عربی زبان، ایک ہوتی ہے صرف و نحو، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے بول چال، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے نحوی ترکیب، ایک ہوتا ہے عربی ادب. جب تک یہ تمام چیزیں کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں سمجھے گا نا، تو وہ قرآن پاک کی آیتوں کا وہ ٹیسٹ نہیں لے سکتا، وہ قرآن پاک کی آیتوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جیسے کہ نا وقال ثوابا، اب یہ جو ورڈ ہے وقال ثوابا، یہ کیسے جو ہے استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو بھی کلیئر ہو جائے گا. الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو رحمان اجازت دے گا. دیکھیں انا عطشان، میں کہتا ہوں انا عطشان، عطشان کیا ہے؟ یہ فعلان کے وزن پہ ہے نا. دیکھیں عطشان میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں. دیکھیں اگر آپ کو یہ کنفیوز کر رہا ہے نا، تو یہ میں دونوں طریقے سے لکھ سکتا ہوں. یہ اگر الف ہے اور یہ زبر ہے تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہ کس وزن پہ ہے؟ یہ فعلان کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے. یہ فعلان کے وزن پہ ہے. دیکھیں انا عطشان، میں پیاسا ہوں، مجھے شدید پیاس لگی ہے، یعنی کہ میں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے اب پانی چاہیے. لیکن جب میں پانی پی لوں گا تو میری پیاس ختم ہو جائے گی نا، میری پیاس ختم ہو جائے گی. تو دیکھیں یہ جو ورڈ ہے رحمان جو ہے، یہ اس معنی میں بھی آیا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمتیں دے رہا ہے نا، تو تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. دیکھیں قریش مکہ کا، اس کو کہتے ہیں صنعت ادماج، ایک بات میں ایک ورڈ استعمال کر کے کتنے سارے جوابات دے دیے. سورہ سبا میں نا اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے بارے میں کہا کہ بہت پیاری صورت ہے، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. سورہ سبا میں وقالو، وہ یہ کہتے ہیں، نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ہم مال میں اور اولاد میں کثرت سے ہیں، ہم کثرت میں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے مال اور اولاد. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اسم المفعول ہے معذبین، کیونکہ ذال کے اوپر زبر ہے. ہمیں عذاب نہیں ہوگا. کیوں عذاب نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اس دنیا میں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی ہمیں ایسا ہی رکھے گا، ہمیں جنت میں دے گا، ہمیں جنت میں ہمیں حصہ دے گا. یہ قریش مکہ کا عقیدہ تھا، یہ قریش مکہ کے لوگوں کا عقیدہ تھا، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی بات تو یہ، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے نبی آپ یہ کہیے کہ جس کا چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھو جہاں تک تو رزق کی بات ہے وہ تو میری منشا پر ہے، میں جس کو چاہوں زیادہ دوں، جس کو چاہے کم دوں. تم نہیں سمجھتے میری حکمت کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی. اگر تمہیں مال زیادہ دے دیا ہے، اگر تمہیں اولاد زیادہ دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے باللتی تقربکم عندنا زلفی کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دیں، یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے. الا من آمن وعمل صالحا، ہاں اگر تم ایمان لاتے ہو وعمل صالحا اور نیک اعمال کرتے ہو.
अल्लाह पर ईमान लाओ, क़यामत के दिन पर ईमान लाओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान लाओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक पर ईमान लाए हो तो ठीक है। इल्ला मन आमन व अमिला सालिहा फउलाइका लहुम जज़ाउद दिअफ़ बिमा अमिलू, ऐसे लोगों के लिए दुगनी जज़ा है, दुगनी जज़ाउद दिअफ़ बिमा अमिलू व हुम फिल गुरुफाति आमिनून, और वो जो है वो गुरुफात कमरों में, लेकिन वहुम फिल गुरुफाति, गुरुफात जो है ये जमा है, बाला खानों में वो अमन के साथ रहेंगे, आमिनून अमन से रहेंगे, यानी बगैर किसी खौफ के रहेंगे। तो अतशान का मतलब ऐसा होता है कि मैंने पानी पिया और मेरी प्यास खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला ने जब रहमान कहा ना तो इसमें वार्निंग है कि तुम ये मत समझो कि तुम्हें अल्लाह ताला ने अगर अब नेमतें दी हुई हैं तो ये इसी तरह रहेंगी, एक दिन आएगा कि तुमसे नेमतें छीन ली जाएंगी और क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह ताला के फिर फौरी रहमत की जरूरत पड़ेगी, और उस दिन वही कामयाब होगा जो कि ईमान वाला होगा और जो अमल सालिह करेगा। इसको कहते हैं, बलागत में कहते हैं सनत इदमाज। इदमाज का मतलब होता है ना लपेट लेना, यानी कि एक ही लफ्ज से दो बातें तीन बातें कर देना, ठीक है। इसको तनकीद भी कहते हैं, तनकीद नहीं तनकीद, इसको तनकीद कहते हैं, लताइफ से, है ना। बड़ी गहरी बात, नुक्ते की बात, बड़ी गहरी बात, इन द लाइंस, नुक्ते की बातें करना, बड़ी नुक्ते की बात करना। कोई बात नहीं कर सकेगा अल्लाह ताला से इल्ला मन अज़िन रहमानु, हाँ बेशक जिसको रहमान इजाजत देगा, वक़ाल सवाबा, अब ये वो हालिया है और उस हाल उसका ये होगा, क़ाल सवाबा, वो सवाबा कहेगा। सवाबा इसको समझ लेते हैं, देखें असाबा युसीबु का मतलब, देखें हम कहते हैं ना मुसीबत, मुसीबत उस तीर को कहते हैं जो ठीक निशाने पे लगता है, मुसीबत उस तीर को कहते हैं जो कि ठीक निशाने पे लगता है, ठीक है। असाबा युसीबु पहुंचना, असाबा युसीबु का पहुंचना, अरबी जुबान में कहती है इन्नका मुसीबुम फीमा कुलता, इन्नका मुसीबुन फीमा कुलता, तुमने जो कहा है तुम उस कहे में बिल्कुल दुरुस्त हो, यू आर 100% करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर परफेक्टली राइट। इन्नका मुसीबुन, इन्नका मुसीबुन, बिल्कुल दुरुस्त हो तुम, प्रिसाइज्ड। वलकद असाबा मन कौला, किसी ने खूब सच ही कहा है, किसी ने खूब सच कहा, वलकद असाबा। अब ये देखें, अब इसको समझे, वकाला सवाबा, और वो कहेगा ठीक बात, और हाल उसका ये होगा, ये वो हालिया है, हाल उसका ये होगा, अगर वो बात करेगा ना तो हाल उसका ये होगा कि वो ठीक बात करेगा। उसकी बात आयत जो है ये क्वाइट मोटिवेशनल है। अब देखें जब अल्लाह ताला ने इतनी बात कर दी, अल्लाह ताला जब जो मोमिनीन हैं, जो नसीहत कबूल करने वाले हैं, उनकी समझ में बात आ गई, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु, तो उनकी बात जब समझ में आ गई मोमिनीन की, तो वो क्या कहते हैं, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु। अभी अल्लाह ताला ने कहा कि ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु, देखो ये सच्चा दिन है, ये मुरकब तौसीफी है ना, इसका तर्जुमा क्या होगा, सच्चा दिन, अल और ये हालत रफ़ा में, हालत रफ़ा में ये इसका मुआरफा, तो अल यौमुल हक़्क़, तो ये सच्चा दिन है, ये सच्चा दिन है। ज़ालिका वैसे होता है दूर के लिए, ठीक है, ज़ालिका होता है दूर के लिए, वो सच्चा दिन है, ठीक है। फमन शाह, फमन शाह, अभी जो मन है ना, ये जो का माना नहीं दे, अब ये शर्त का माना दे रहा है, एक बार याद रखिएगा, ये खाली मौसूला जो का माना नहीं दे रहा, ये शर्त का माना दे रहा है, जो चाहे, तो अगर जो चाहता है, जो चाहेगा, जिसकी समझ में बात आ जाएगी, जो इस बात को समझ जाएगा, जो ईमान ले आएगा, फमन शाह, जो चाहेगा, जो अल्लाह ताला की पनाह चाहेगा, जो अल्लाह ताला की रहमत चाहेगा, जो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत चाहेगा, अत्तख़ज़ा इला रब्बिही मआबा, वो पकड़ेगा इला रब्बिही, अपने रब की तरफ, मआबा ठिकाना। फमन शाह, देखें क़यामत के दिन किसको ठिकाना मिलेगा, जो इस दुनिया में रह के अल्लाह ताला के अहकामात की जो है वो पैरवी करेगा, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, जो कुरान पाक को समझेगा, अमल करेगा,
اور پھر سمجھے گا، عمل کرے گا اور قرآن پاک کی تعلیم دے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فمن جو شاء فمن چاہ، اب یہ شرطیہ فمن شاء، یہ شرطیہ اور یہ یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. تو جو چاہتا ہے، جو چاہے گا، اتخذ الی ربہ مآبا، وہ اپنے رب کے پاس اتخذ، دیکھیں یہ ہے اخذ یاخذ، پکڑنا. ٹھیک ہے، اخذ یاخذ پکڑنا، اور اخذ یاخذ کا مطلب سیکھنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سیکھنا بھی ہوتا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، سورہ مریم میں آپ نے پڑھا نا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو سیکھ لو قوت کے ساتھ. تو اخذ یاخذ کا مطلب پکڑنا، سیکھنا. اتخذ یہ باب افتعال سے ہے، افتعال یفتعل افتعالا، جب باب افتعال میں کوئی چیز آ جائے تو وہ بڑے اہتمام سے ہوتی ہے. تو خوب اہتمام کے ساتھ، خوب طریقے سے پکڑو. اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام بڑے خوف میں رہتے تھے. پھر جب سورۃ تغابن کی یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو اتخذ الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ، یعنی کہ جو قیامت میں ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ٹھکانہ بنا لے. میں آپ کو ایک حدیث، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مختصر حدیث ہے. دیکھیں جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اقرأ القرآن، حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پڑھا کرو. اور جو دو صورتیں ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ پڑھا کرو. اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کی جو ہے وہ گواہی دے گا. اور جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں وہ قیامت کے دن جو ہیں وہ دو بدلیوں کی طرح ہوں گی. وہ دو پرندوں کے جو خوبصورت جھنڈ ہیں ان کی طرح ہوں گی. حیا کریں گے اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے. تو دیکھیں اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، دیکھیں الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس میں اگر ہم بیج لگائیں گے نیک عمل کے، اگر ہم اس دنیا میں وضو کریں گے، باوضو رہیں گے، اس دنیا میں نماز پڑھیں گے، اس دنیا میں قرآن پاک پڑھیں گے، اور نہ صرف قرآن پاک پڑھ کے خود کو فائدہ دیں گے بلکہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے، تو اس میں جو ہے وہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے گا جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ رحم کرے گا. دیکھیں کتنی لذات دینے والی صورت ہے. والعصر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے عصر کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، ایک تاکید ان الانسان، پھر فی کے اوپر دوسری تاکید لفی خسر، لام مزالقہ کے ساتھ. ان الانسان لفی، انسان شدید خسارے میں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان تو بڑے سخت نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اعمال صالحہ کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور جو حق کی وصیت کرتے رہے. لیکن جو وصیت ہوتی ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وصیت جب کوئی کرتا ہے تو وہ موت سے پہلے کرتا ہے، اور موت سے پہلے پھر وہ کوئی ربش بات نہیں کرتا، وہ آئی واش بات نہیں کرتا، وہ پریسائز گفتگو کرتا ہے. وہ جو وصیت کرتا ہے، وہ جو نصیحت کرتا ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ کرتا ہے، اور وہ واقعی اس کی وصیت کے لانے کے لائق ہوتے ہیں. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اتخذ الی ربہ مآبا، وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا رہے. یہ جو مآبا ہے نا، یہ اس کا مادہ ہے حمزہ واو اور با، آب یعوبو. مآبا یہ ظرف کے طور پر آیا ہے کہ وہ ٹھکانہ بنا لے، رہنے کی جگہ اپنی اچھی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب اپنے پاس، رب ابن لی میرے لیے بنا اپنے پاس، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے پاس ایک گھر. کہتے ہیں کہ جو جس طرح سے جنت فرعون کی بیوی نے مانگے وہ کسی نے نہیں مانگی. رب ابن لی، اے میرے رب میرے لیے بنا، عندک بیتن اپنے پاس گھر، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، جنت میں. ٹھیک، انا بے شک ہم، انا یہ بے شک ہم، انذرنا ہم تمہیں ڈراتے ہیں، انذرنا ہم ڈراتے ہیں، ہم وارن کرتے ہیں. دیکھیں انذرا ینذرو باب فا سے انذرا ینذرو انذارا، ہم تمہیں ڈراتے ہیں. دیکھیں ڈرانا ایسے، یہاں پہ انذار کا مطلب ہوتا ہے ایسے خطرے سے ڈرانا جو آنے والا ہو. انذار میں ایسے خطرے سے ڈرانا جو کہ ایسی مصیبت سے آگاہ کرنا جو کہ آنے والی ہو.
इन्ना अंजरनाकुम, तुम्हें, तुम सबको, सबको, कुम, सबको, अजाबन करीबा, अजाबन करीबा, ऐसी अजाब से जो कि बहुत करीब है। उसकी सिर्फ ये अजाब है, मौसूफ है और करीब है अजाब से। अब देखिए शुरू में क्या था, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। उलमा कराम ने फरमाया जो पहला कल्ला सयअलमून है उससे मुराद है मौत, यानी कि एक तो वो अजाब है मौत का, फिर सुम्मा कल्ला सयअलमून से मुराद है क़यामत का अजाब। तो ये है कि हम तुम्हें डरा रहे हैं अजाबन करीब से, देखिए हम तुम्हें डराते हैं अजाबन करीबा यौम यंजुरुल मरआ। अब देखिए अजाबन करीबा, अब फिर यौमा, यौम यंजुरुल मरआ, यौम यंजुर उस दिन, यंजुरु नजर यंजुरु देख लेगा, मरऊ का मतलब होता है आदमी, और ये यहाँ पे देखिए मरऊ आदमी है, और इसको कहते हैं सन्नत तगलीब। इससे मुराद सिर्फ ये नहीं कि मर्द कहेगा, औरतें नहीं कहेंगी, और औरतें जो हैं वो इससे बरी जिम्मा है। इसको कहते हैं सन्नत तगलीब, कहते हैं इसको कहते हैं सन्नत तगलीब बलागत में, कि एक जिन्स मेंशन कर दी जाती है लेकिन मुराद दोनों जिनसें होती हैं। तो यौम यंजुरुल मरउ, उस दिन देख लेगा आदमी, माँ कद्दमत, ये माँ का माना है जो, माँ का माना है जो, कद्दमत जो उसने आगे भेजा। देखिए कद्दमत का उलमा कराम एक और भी माना करते हैं कि जो उसने उसने प्रायोरिटी किस चीज को दी, उसने अपनी दुनियावी जिंदगी को प्रायोरिटी दी या आखिरत की जिंदगी को प्रायोरिटी दी, ये हम नेक्स्ट सूरह नाज़ियात की आखिरी आयत में पढ़ेंगे। तो मा कद्दमत यदा, ठीक है, मा कद्दमत यदाहू, तो जो उसके हाथों ने जो है वो भेजा, मा कद्दमत उसने भेजा, यदा ये था यदाहू, यदानी हूँ, यदा दोनों हाथ ना, यदानी हूँ, ठीक है। तो जब ये चूंकि मुजाफ बन किया है ना, तो ये नूने इराबी गिर जाती है, तो यदाहू, तो कद्दमत यदाहू, उसके दोनों हाथों ने जो आगे भेजा, यानी कि जो उसने दो हाथों से काम किया। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, ये किनाया है, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ के शर से दूसरे लोग महफूज रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किनाया है, जुबान और पाँव, जुबान और हाथ जो है ये किनाया है, यानी कि उससे किसी किस्म का कोई शर ना पहुंचे। तो मा कद्दमत यदाहू, जो उसने आगे भेजा, यदाहू उसके हाथों ने आगे भेजा, जो उसने अमल किए। अब आखिर में हाल बयान किया, वो यकूलुल काफिर, और देखिए काफिर का हाल, तो वो काफिर तो ये कहेगा, वो यकूलुल काफिर, काफिर ये कहेगा या लईतनी, इसको कहते हैं माजी तमन्नाई, तमन्ना करेगा या लईतनी, काश, ये अफसोस है, काश कुंतु तुराबा, कुंतु तुराबा, काश मैं मिट्टी होता, काश मैं मिट्टी होता, कुंतु तुराबा, तुराबा कहते हैं ना मिट्टी को, तो काश मैं मिट्टी होता, कुंतु तुराबा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। इस लेक्चर में हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं, अल्लाह ताला उन सबको मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।